اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں یہ خطبہ مسنونہ کی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز یا کسی خطبے کے موقع پر اور خصوصاً نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے۔ یہ خطبہ دراصل ایک ریمائنڈر ہے، انسان بھولنے والی چیز ہے اور ہم آدم کی اولاد ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام بھولے اور اس کے بعد ہم سب بھولتے ہیں۔ اس بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ان کے بچوں کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو، تو وہ اپنے سارے بچوں کو دیکھ رہے تھے، تو ان میں ایک نوجوان جو بہت ہی خوبصورت چمکتے چہرے والا تھا وہ دکھائی دیا۔ تو حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ کون؟ کہا کہ یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں۔ تو بہت خوش ہوئے، پوچھا ان کی عمر کتنی ہوگی؟ بتایا گیا 60 سال۔ کہا کہ میری عمر کتنی ہوگی؟ بتایا گیا کہ 1000 سال۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے میں اپنی عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیتا ہوں، میری عمر کے 40 سال ان کے لیے لکھ دیے جائیں۔ اب ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، ابھی 40 سال ان کے باقی تھے، تو انہیں کہا گیا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے 40 سال رہتے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ میری عمر کے 40 سال میرے بیٹے داؤد کو دے دیے جائیں۔ تو ان کا نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ ایسا نہیں وہ غلط بیانی کر رہے تھے، بلکہ وہ بھول گئے تھے۔ تو آدم بھول گئے تو آدم کی اولاد بھی بھولتی ہے، ہم سب بھول جاتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم پرومسز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہہ کے بھول جاتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ جب ہم جذبات میں ہوتے ہیں، کسی سے خوش ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھے ٹرمز ہوتے ہیں، تو ہم بہت سے پرومسز اس سے کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے، آہستہ آہستہ جذبات بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ وقت کی دھول پڑتی رہتی ہے اور چیزیں نسیم منسیہ ہو جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں۔ تو ہم سب ایک وقت میں ہمارے ایمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، دوسرے وقت میں ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ ایک وقت میں ہم انسانوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا عہد معاہدے کیے یا ان کے ساتھ کیسے تعلق کے وعدے کیے، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم سب بھولنے والے ہیں۔ اسی طرح شادی کے موقع پر بھی، شادی سے پہلے بھی ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ ذکر کا مطلب ہی ہوتا ہے ریمائنڈر۔ تو اس موقع پر ہم جو سب مل کے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بات آپ کو پتہ نہیں، ہم سب جانتے ہوتے ہیں، لیکن ریمائنڈر انسان کو، ذکر انسان کے دل کو تازہ کر دیتا ہے، اس کو بھولی ہوئی باتیں یاد دلا دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو ریمائنڈر دیا کرتے تھے، اور ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب تھوڑا سا بھی راستہ بھولنے لگتا ہے تو واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ راستہ جاننے کے لیے کیسے کیسے ریمائنڈرز ایجاد ہو چکے ہیں، بہت سی اپلیکیشنز بن چکی ہیں، گاڑیوں کے اندر GPS موجود ہیں، آپ ذرا سا بھی راستہ بدلنے لگے تو آپ کو سیدھا کر دیتے کہ نہیں سیدھے چلے۔ تو یہ انسان کی ایک ضرورت ہے۔ شادی سے پہلے جس ریمائنڈر کی ضرورت ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے ان آیات میں بتا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی تعریف کے قابل، کیونکہ انسان کسی بھی چیز پر غور کرے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی کریشن سے لے کر بڑی سے بڑی کریشن کی طرف اگر غور کرے تو اٹس سو امیزنگ کہ انسان کو صرف ایک پردہ ہٹانے کی دیر ہے یا ایک بٹن کلک کرنے کی دیر ہے کہ کسی بھی کریشن کے بارے میں آپ تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں۔ کوئی بھی انسان ہو، وہ کریٹر کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہم سب کے اندر اللہ نے خیر ڈالی۔ جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں، یہ بہت نیچرل ہوتا ہے۔ اس کے ایکسپریشن فرق ہوتے ہیں، کبھی واو کہتے ہیں، کبھی ہاں کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر کبھی زبان نہ بھی بولے تو دل ہمارا گواہی دے رہا ہوتا ہے، جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں۔
جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن کا تعلق ہے تو اگر بڑی سے بڑی کریشن کو دیکھیں تو بلو ویل کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جانور ہے جو سمندر کے اندر 190 ٹنز اس کا ویٹ. اور اتنا بڑا جانور اگر وہ کیلیفورنیا کے سمندر سے بات کرے تو اس کی آواز اتنی بلند ہے کہ جاپان کے سمندر میں سنی جا سکتی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک سرٹن لیول کی فریکوینسی میں سننے کی رینج میں رکھا ہے تاکہ ہم اتنی بڑی بڑی آوازیں سن کے ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ اس سے بڑی آواز ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن ان کا کمیونیکیشن جو ہے، ایک ویل وہاں سے دوسری ویل سے بات بغیر کسی ٹیلی کمیونیکیشن کے ڈائریکٹ کر سکتی ہے، یعنی اتنی زور سے وہ آواز ان کی نکلتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ بلو ویل جو ہے جب وہ سمندر کے اندر سے اوپر باہر آ کے سانس لیتی، سوچیے کہ کس سپیڈ اور کس طریقے سے. آپ کو معلوم ہے کہ باہر نکلنے کے لیے یا جمپ کرنے کے لیے پہلے اس کو سارا پریشر نیچے لے جانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اوپر آتی. پانی کے اندر اللہ نے کیسی قوت رکھی ہے کہ وہ یہ سارا وزن برداشت کرتا ہے، اور پھر کس طریقے سے وہ باہر آتی ہے اور کس طریقے سے سانس لیتی کہ 50 میٹر تک اگر کوئی چیز اس کے سانس کی زد میں آ جائے تو وہ اڑ جائے کہیں. اور اسی طرح جو صرف اس کی زبان ہے ہاتھی کے برابر، جتنا ہاتھی کا وزن ہوتا ہے، تو اس کو رسک کون دیتا ہے؟ ایک دن میں کئی ٹن وہ پرانس کھاتی ہے. اگر صرف ایک ویل ایک ٹائم پر اتنے پرانس کھا جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی ان کو پیدا کرتا ہے تو وہ کھاتی ہے نا، تبھی وہ سروائیو کرتی. اگر وہ کھائے نا تو وہ سروائیو کہاں سے کرے؟ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا برڈ جو صرف نیکٹر پہ جیتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فلاورز پہ بیٹھتا ہے اور اس کا نیکٹر پی کے اڑ جاتا ہے. اور جب ان کی مائگریشن ہوتی ہے تو کئی کئی گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے ان کی نان سٹاپ، جس میں نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ذرا بھی نیچے کو اتریں گے سمندروں کے اندر سے اوپر سے گزرتے ہوئے تو نیچے سے مچھلیاں ان کو اچھل کے پکڑ لیں گے. اس لیے وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ 29 آورز تک ایک برڈ جو ہے وہ فلائی کر سکتا ہے وداؤٹ بریک. ابھی تک ہمارا کوئی ایسا جہاز، عام پیسنجر پلین ایسا نہیں بنا کہ جو اتنی دیر تک کنٹینیوس فلائنگ کرے کہ اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پیٹرول کس نے اس کے اندر رکھا، اور اتنے چھوٹے سے برڈ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح یہ ساری چیزیں رکھی، یہ اس کی قدرت ہے. لیکن ہم تعریف کیوں نہیں کرتے یا اکثر ذکر کرنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو پہچانتے نہیں، ہم اس کی قدرت کے اوپر غور نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مند کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما کھڑے ہو کر بھی، وقعودا بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر بھی. یہی 3 پوزیشنز ہوتی، یا ہم کھڑے ہوتے ہیں، یا ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یا ہم لیٹے ہوتے ہیں. یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور صرف یاد ہی نہیں کرتے، صرف زبان سے کوئی وظیفہ ہی نہیں کرتے رہتے، بلکہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، ایکسپلور کرتے ہیں اور ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا، تو پھر اس کا کیا پرپز ہے؟ ان میں سے ہر چیز کا ایک پرپز ہے، لیکن اس میں سے بہت بڑا پرپز یہ ہے ان ساری چیزوں کو بنانے کا کہ یہ انسان کی خدمت کرے، اور پھر انسان ان کو دیکھے کہ کیا کیا میری خدمت میں لگا ہوا ہے، اور جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں پھر اس کو اپریشیٹ کرے، اس کا ذکر کرے، اس کا شکر ادا کرے، اور اپنی ساری محبتیں اور اپنی ساری چاہتیں اللہ کے ساتھ وابستہ کر لے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے. انہوں نے آ کر انسانوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو پیغام لے کر آئے وہ کمپلیٹ میسج ہے. انہوں نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ وہ چیزیں کر کے بھی دکھائیں، اور ان کی زندگی ساری کی ساری چلتا پھرتا قرآن تھی. تو بہرحال شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خطبہ دیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے اور حمد و ثنا ہے، یہ بالکل بجا ہے، کیونکہ شادی کا موقع بھی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور جب انسان خوش ہوتا ہے اس خوشی کے لیے شکرانہ ادا کرتا ہے. اور وہ شکرانہ کیا ہے کہ ان سارے مواقع پر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھے. پھر ہم دیکھتے کہ نحمدہ ونستعینہ، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو درست کر دے. ونستغفرہ، اور ہم اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنی بھول چوک پر اللہ سے معافی چاہتے ہیں. اور پھر من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو وہ ہدایت دے دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو وہ بھٹکا دے وہ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا، اس کو کوئی اور ہادی نہیں مل سکتا. یعنی اگر ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ہدایت نہیں لینا چاہتا تو کوئی انسان اس کو ہدایت نہیں دے سکتا.
انسان سمجھا ہی سکتا ہے، کوشش ہی کر سکتا ہے، لیکن دل اللہ کے ہاتھ میں، وہ پلٹے تو ہی انسان پلٹ سکتا ہے۔ لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔